حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں وہ شخص ہوگا جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادوں سے بلایا، لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ایمان کی بلندی 4 باتوں میں ہے: حکم الہی پر صبر کرنا، تقدیر پر راضی رہنا، اخلاص کے ساتھ اللہ پر توکل کرنا اور پروردگار کا فرما بردار رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غریب آدمی کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 پہلو ہیں، ایک صدقہ دینا اور دوسرا رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عظمت بیان کرو، وہ تم کو بخش دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی خاص طور پر وصیت کرتا ہوں، تم میری اس وصیت کو یاد رکھنا، دیکھو وہ تمہاری ماتحت ہیں اور تمہارے بس میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی غریب کو دینے پر صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن غریب رشتہ دار کو دینے پر دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو یہ 99 مرض کی دوا ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری رنج و غم ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔